قرآن پڑھیں۔ پکے کافروں کا رب نے ذکر کیا، 2 آیتوں میں ان کا قصہ تمام کر دیا، پڑھ لیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انما تنذر من جی اچھا پھر آگے سورہ یاسین میں چلا گیا میں، تو خاتم اللہ علی قلوبہم، وہاں انما تنذر، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، 2 آیتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کافروں کا ذکر آیا تو رب نے 2 آیتوں میں ان کا قصہ تمام کر دیا۔ منافقوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے، چونکہ یہ اپنے بن کر رہتے ہیں، تو رب نے بھی ان کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک رکوع پورا نازل کیا، اتنے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں اچھا دوسری جگہ دیکھیں، رب جل وعلا نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 4-5 آیتوں میں قصہ تمام کر دیا۔ کافر کا اے کافرو، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں نہیں کرتا، تم جس کی کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرو گے۔ سادہ سی بات ہے نا، تکرار کے ساتھ یہ 4 آیتیں تکرار ہے، یعنی گویا بات ایک ہی ہے کہ جس کو میں پوجتا ہوں تم اس کو نہیں پوجو گے، اور جسے تم پوجتے ہو میں اسے نہیں پوجوں گا۔ اچھا پھر تکرار یہی ہے، آپ پڑھ لیں، اسلوب انداز پڑھ لیں، لیکن اس تکرار کے پیچھے یقیناً کوئی راز تو ہے نا، اس میں تاکید ہے، تاکید در تاکید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دبنگ اعلان کر رہے ہیں کہ میں کافروں کو خدا کو نہیں پوجتا، اور کافر جو ہے وہ ہمارے خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ تو قرآن نے کیا کہا، اے کافرو تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، بات ختم۔ لیکن منافقوں کے لیے اللہ ذوالجلال پوری صورت اتاری، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اسے پڑھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل۔ پورے 2 رکوع ہیں سورت کے، کیوں کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کیا کہتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، منافق بھی کہتے ہیں۔ لیکن اے حبیب یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر صرف اور صرف اپنا بچاؤ اختیار کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیا، امام حاکم نے اس کی تخریج فرما کر اس کو صحیح قرار دیا، یعنی حدیث کی پوری سند صحیح ہے، اس پر کسی شے کا کلام کسی محدث نے کلام نہیں کیا، صححہ، اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے، یعنی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے امام حاکم نے۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو امام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مراد اکیلے وہ نہیں ہیں، ہم گروہ صحابہ، کننا نعرف، ہم گروہ اصحاب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں یہ منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے، منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے۔ ہم منافقوں کو سمجھ لیتے تھے، کیسے کہ اگر وہ علی سے بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہے۔ کون ہے؟ اس لیے ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہم آل و اصحاب کے بغیر نہیں رہ سکتے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہمارے استاذ گرامی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، بس ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ جس کی نسبت حضور سے ہو گئی وہ ہمارا محبوب ہو گیا، بس جس شے کی نسبت، اب صرف شخصیات کی نسبت نہیں، اب یہ دیکھیں نا مطلق میں نے جملہ بولا، جس کی نسبت حضور سے ہو گئی